الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے کریم اللہ، آج کی نشست کو قبول و منظور فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، تیرے بندے تیرے سامنے آ چکے ہیں۔ اے مالک و مولا، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ اے کریم اللہ، ہمارا کام یہی ہے، ہم آ گئے، ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ اے کریم اللہ، ہماری ڈولیوں کو نیک تمناؤں سے مالا مال فرمانا فقط تیرا کام ہے۔ اے کریم اللہ، ہماری ڈولیوں کو نیک تمناؤں سے مالا مال فرما دے۔ اے مالک و مولا، آہستہ آہستہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اس کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ اے کریم اللہ، ہم نے دن اور رات غفلت میں گزار دیے۔ اے مالک و مولا، رمضان کے روزے رکھے لیکن جو روزوں کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اے مالک و مولا، نمازیں پڑھی لیکن نمازوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اے مالک و مولا، ذکر اذکار کیے۔ اے مالک و مولا، ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک و مولا، ٹوٹی پھوٹی نمازیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں، مالک و مولا قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک و مولا، تو نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے مالک و مولا، یہ ہماری قسمت کا ایسا ستارہ تو نے چمکا دیا ہے جس پہ جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ اے مالک و مولا، تو نے ہمیں اس لجپال نبی کا امتی بنا دیا ہے جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء اکرام کی دعا مانگتے رہے۔ کاش ہم نبی نہ ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے۔ اے مالک و مولا، آج ہم پھر تیرے سامنے اپنی غلطیوں کا، اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مالک و مولا، نافرمانیاں کرتے رہے، زندگی کا ایک حصہ ہم نے بسر کر دیا۔ اے مالک و مولا، گناہوں کی دلدل میں ہم نے خود کو پھنسا لیا ہے۔ اے مالک و مولا، آج تیرے حضور اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے، اے مالک و مولا، تو ہمیں نہ دیکھ، اپنے محبوب کی دعاؤں کو دیکھ۔ اے مالک و مولا، ہمارے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ بے شک بہت زیادہ ہیں۔ اے مالک و مولا، تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عرش الہی پہ عبارت تحریر ہے، تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اے کریم اللہ، تجھے تیری اس رحمت کریمی کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہر روز قبر پکار پکار کر سوال کرتی ہے، اے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں، اے بندے میں کیڑوں کا گھر ہوں، اے بندے میں وحشت کا گھر ہوں، اے بندے میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے بندے، جب یاد کر، جب پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ تو نے میرے پاس آنا ہے، پھر تو کیڑوں کی خوراک ہو جائے گا۔ اے مالک مولا، یقیناً ہمارا اعلان متوقع ہے، ہم نے جلد دنیا کو خیر بات کہہ کے اندھیری قبر میں جانا ہے۔ اے مالک مولا، یہی رمضان کے ٹوٹے پھوٹے روزے، اس سے ہماری قبروں کا اجالا پیدا کر دے۔ اے مالک مولا، ٹوٹی ٹوٹی نمازیں ہیں، اے مالک مولا، اس کی برکت سے ہماری قبروں کو منور کر دے۔ اے مالک مولا، اے رحیم و کریم اللہ، ہم دنیا میں تیرا سامنا نہیں کر سکتے۔ اے مالک مولا، زمین کے اوپر اے کریم اللہ تیرا سامنا کرنے سے قاصر ہیں۔ اے مالک مولا، بتا تو صحیح، جب عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اندھیری قبر ہوگی، قبر کو بند کر دیا جائے گا، مر رب کا یہ سوال ہوگا، اے مالک مولا، اس وقت ہمارے اندر کون سی کرامت ہوگی؟ اے مالک مولا، تیری توفیق ہوگی سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ اے مالک مولا، ان قریب سوال ہوگا، اے مالک مولا، ربی اللہ کہنے کی توفیق دے دینا، تیری علیہ السلام کہنے کی توفیق دے دینا۔ ماں کن تقول فی حق ہذا الرجل، سوال ہوگا اس ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے چلا کر ہوگے۔ اے مالک مولا، اس وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دینا۔ اے مالک مولا، فضل والا معاملہ کر دینا، عزت والا معاملہ کر دینا۔ کتنے جنازے اٹھے، اے مالک مولا، اپنے ہاتھوں سے دفنا کے واپس آ گئے۔ اے مالک مولا، کتنے اعلانات سنتے ہیں لیکن ہمارے کان ہیں ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے مالک مولا، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کتنا بڑا سا
سانحہ ہو گیا۔ اے مالک و مولا والدین سے زیادہ اولاد خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا، یقیناً ہمارے پہ وہ وقت آیا جب ہمارے والدین کے جنازے اٹھ گئے۔ اے مالک و مولا کتنے کوئی ایسے بھی ہیں وہ والدین نے اولاد کے جنازوں کو اٹھا لیا، بہن بھائیوں کے جنازوں کو اٹھا لیا، عزیز و اقارب کے جنازوں کو اٹھا لیا، لیکن ہم نے عبرت نہیں سیکھی۔ اے کریم اللہ ہم نے عبرت نہیں پکڑی۔ اے مالک و مولا اے رحیم و کریم اللہ، اے داتاؤں کے داتا، اے سخیوں کے سخی، اے لجپالوں کے لجپال اللہ، اے مالک و مولا اندھیری قبر ہمیں یاد کر رہی ہے لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مالک و مولا کتنے جوان دنیا سے چلے گئے۔ اے مالک و مولا یہ دعوت نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہوگا وہ دنیا سے جائے گا۔ اے مالک و مولا عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اے مالک و مولا اچانک کسی پر ہارٹ اٹیک آتا ہے، وہ تجھے پیارا ہو جاتا ہے، کوئی گردوں کی بیماری کی وجہ سے پیارا ہو رہا ہے، کوئی شوگر کی وجہ سے لقمہ اجل کر رہا ہے۔ اے مالک و مولا کوئی وبائی امراض کی وجہ سے لقمہ اجل کر رہا ہے۔ 4 سال پہلے کورونا وائرس آیا۔ اے مالک و مولا دفنانے کے لیے عزیز و اقارب کو قبروں میں رکھنے کے لیے رسے باندھ کر اندھیری قبر میں چھوڑنا پڑا۔ والدین کا چہرہ دیکھے بغیر، اولاد کا چہرہ دیکھے بغیر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اے مالک و مولا ہم تجھ سے ایسی موت نہیں مانگتے، ایسی موت سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے مالک و مولا تو جانتا ہے ہم دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے، رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والے۔ اے مالک و مولا ہم نے تیری نافرمانیاں کرتے عمر گزار دی۔ اے مالک و مولا ہم نے تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا۔ اے مالک و مولا ان قریب ہمارا انعام متوقع ہے، اندھیری قبر میں چلے جائیں گے۔ اے مالک و مولا سکرات موت کی سختیاں ہیں۔ اے مالک و مولا ایسا مشکل وقت آنے والا ہے جب تلواروں کے باروں سے زیادہ موت کا وقت مشکل ہوتا ہے۔ اے مالک و مولا اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں ہم کو داخل فرما دینا۔ اے مالک و مولا کتنے ایسے بیمار ہیں زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ اے مالک و مولا میرے ان بہنوں بھائیوں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا کتنے بے اولاد ہیں ان کو دنیا والے تانے دے رہے ہیں بے اولادی کی وجہ سے۔ اے مالک و مولا تیرا کرم ہو جائے تو تانوں سے بچانے والا ہے۔ اے مالک و مولا میرے اس بھائی کو اس بہن کو ایک سال اولاد کی نعمتوں سے منزل فرما دے۔ اتنے ایسے ہیں بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں رشتے دیکھ کر ٹھکرا جاتے ہیں، والدین کی راحتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اے مالک و مولا تم سب اسباب ہے، بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا میرے بہنوں کے نصیبوں کو اچھا فرما دے۔ اے رحیم و کریم اللہ، اے فضل عظیم کے مالک اللہ، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر میں توبہ کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، یہاں سے نہ کھانا، پھر اگر ایسا ہوگا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے مالک و مولا حضرت آدم علیہ السلام اس نقشے پر 300 سال روتے رہے۔ اے مالک و مولا ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اے مالک و مولا پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اے مالک و مولا ہمارے ابا جان نے ہمیں توبہ کا لفظ دیا کہ اے بچوں گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ اقدس میں جھک جانا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، اللہ سے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگ لینا، اللہ درگزر فرما دے گا۔ اے مالک و مولا یقیناً رات دن ہم تیری غفلت کا شکار ہیں۔ اے مالک و مولا رات دن غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اے مالک و مولا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے مالک و مولا تیری طرف سے ندائیں آ رہی ہیں، رمضان مبارک میں ہر رات کو آسمان دنیا سے ندا دیتا ہے ہر من طائل، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہر من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہر من طائل، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اے مالک و مولا ساری رات تیری طرف سے ندائیں آتی ہیں، ہم نداؤں کے لبیک نہیں کہتے۔ اے مالک و مولا ہم غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اے مالک و مولا تو نے کتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، کتنی ليلۃ القدر ہماری زندگی میں آئی وہ چلی گئی۔ اے مالک و مولا تیرے محبوب نے فرمایا والدین کا گستاخ ہو ان سے معافی مانگ کر آئے، توبہ کر کے آئے، میں ساری زندگی کی
ليلۃ القدر اس کی قبول فرمانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ مالک و مولا ہم نے والدین کی گستاخیاں شروع کر دی، اے مالک و مولا جن کو دیکھنے پر تو نے حج مبرور کا ثواب رکھا تھا، اے مالک و مولا جب وہ بوڑھے ہو گئے ہم نے گھروں سے دھکے دے کر نکال دیا، اے مالک و مولا آج تو یہ وقت بھی آ چکا ہے، اولاد چھریوں کے باہر کرتی دنیا پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو زخمی کر دیا، بوڑھے ماں باپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لقمہ اجر بن گئے، اے مالک و مولا جن کے بچپن پر اے مالک و مولا جن کے دنیا پہ آنے پر وہ والدین مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، آج انہی کے ہاتھوں سے والدین کی ہلاکتیں ہو جائے، اے مالک و مولا ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، اے کریم اللہ اولاد دی ہے اولاد کا سکون ہمیں نصیب فرمانا، اے کریم اللہ اولاد دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اے کریم اللہ اولاد دی ہے ان کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر روحانی طور پر ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمانا، اے مالک و مولا تو نے قرآن میں فرمایا مال اور اولاد فتنہ ہے، اے کریم اللہ جتنے صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں اولاد کی ازمائش سے سب کو محفوظ فرمانا، اے مالک و مولا جب ہم دنیا سے چلے جائیں یہ قرآن پڑھ کر ہمیں سارے ثواب کرنے والا کر دے، ذکر اذکار کر کے سارے ثواب کرنے والا کر دے، اے مالک و مولا جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے زندگی بھر جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جب سے اے مالک و مولا مجھے پہلے بندے نے کہا دعا کرنی ہے اور آج تک کسی نے بھی کہا ہے، اے کریم اللہ سب کی طرف سے مشترکہ طور پہ دعا کر رہا ہوں، اے کریم اللہ تمام کو صحت تندرستی نصیب فرما، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اے کریم اللہ اگر حیات ہے انہیں صحت تندرستی نصیب فرما، اے کریم اللہ ہم سب کے جان میں مال میں رزق میں علم و عمل میں صوم و صلات میں برکت عطا فرما، اے کریم اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے سلامتی والا بنا دے، اسے امن والا بنا دے، اے کریم اللہ اس مسجد میں ختم قرآن ہوا اس قرآن کو قبول و منظور فرما، اے کریم اللہ جن احباب نے قرآن پڑھا ہے سنا ہے مالک و مولا سب کے دین اور دنیا کو بہتر فرما، اے کریم اللہ ہم سب کو صحت تندرستی نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو صحت تندرستی نصیب فرما، ہمارے اہل خانہ کی خیر فرما، جتنے حاضر ہیں کریم اللہ سب کی خیر فرما، اے مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے کریم اللہ غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، جو شہادتیں ہو چکی ہیں کریم اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام زندگی میں خاص مقام عطا فرما، اے کریم اللہ جو زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں اور زندگی میں صحت تندرستی بھی عطا فرما دے، اے کریم اللہ پاکستان کے علاوہ جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں اے کریم اللہ وہاں کے باشندوں کی خیر فرما، جو ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کریم اللہ ان کو ہدایت کلی عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ایتوں کو نیک و نبوت فرما، صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ